السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ تو ویورز، ویلکم بیک اگین ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج کا ولاگ تھوڑا ڈفرینٹ ہونے والا ہے۔ گھر سے نکلے ہیں، مین باری روڈ پہ پہنچے ہیں اور فیول پمپ پہ پہنچا، یہاں پہ فیول وغیرہ ڈلوایا۔ تو آج کا ہمارا جو ولاگ ہے وہ ذرا ڈفرینٹ سا ہونے لگا ہے، اینڈ تک دیکھیے گا۔ فیول وغیرہ ڈلوا کے جناب ہم واپس ماری روڈ اسلام آباد کی طرف رواں دواں ہوئے، جس کو ہم کشمیر ہائی وے کے نام سے بھی پہچانتے ہیں۔ اس روڈ سے جو سیدھی آگے ہمارے ایئرپورٹ بھی چلی جاتی ہے۔ تو جناب ہم اس روڈ پہ جیلانی اور میٹرو اسٹیشن کو کراس کرتے ہوئے آگے ملپور کے مقام سے گزرتے ہوئے آگے کی طرف رواں دواں ہیں۔ تو جناب آج ہم کچھ اسلام آباد کی روڈوں پہ ٹریول وغیرہ کر رہے ہیں۔ جن روڈ سے ہم روز گزرتے ہیں، لیکن ان کی کہانی ہمیں پتہ نہیں ہوتی۔ اصل میں پچھلے دنوں بندے نے میرا چند ویڈیوز دیکھی تھی ٹک ٹاک پہ نیلا بھوتوں کے حوالے سے۔ تو اس بھائی نے مجھے بتایا یہ کون سی جگہ ہے، یہ وہ۔ تو اس حوالے سے میں نے پھر، ہمارا ایک پروگرام بن رہا تھا ادھر جانے کا ویسے بھی، تو میں نے کہا چلیں ایک ولاگ بنا لیں تاکہ لوگوں کو سفر میں بھی آسانی ہو، اس لیے شارٹ روڈوں کو بھی ساتھ لیا۔ تو جناب ہماری روڈ سے ہم یہ ہمارا ادھر کوڑا چوک کے نام سے پہچانا جاتا تھا۔ لیفٹ سائڈ پہ تو پنڈی کی طرف روڈ نکل جاتی ہے، لیکن رائٹ سائڈ پہ ہم مڑے اب، کیونکہ یہاں پہ بھی انٹرچینج بن گیا ہے تو سفر اور زیادہ ہمارا آسان ہو گیا ہے۔ یعنی ہم یہاں سے بس نان سٹاپ اگر ایئرپورٹ کی طرف نکلنا چاہیں نا، تو بغیر کسی ٹریفک خلل سگنل کے ہم وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ بہت سے ایسے ہمارے دوست احباب بھی ہیں جو کبھی کبھار ادھر آتے ہیں، یہ ان کے لیے اپڈیٹ ہے۔ تو جناب ہم کشمیر ہائی وے پہ ایک اسپیڈ سے نکلے ہوئے تھے۔ تو آج موسم بھی بالکل بہت زیادہ ٹھنڈ سی تھی، دھند سی تھی، ہلکی ہلکی چھائی ہوئی، اور ہلکے ہلکے بادل بھی تھے، لائٹ روشنی بھی اس طرح نہیں تھی پڑ رہی۔ تو اپارا کراس کرتے ہوئے جناب ہم آگے انٹرچینج پہ چڑھے، 6th ایونیو پہ لیفٹ ہوئے۔ ابھی ہم اس روڈ کے ساتھ ٹچ ہو جائیں گے جو سیدھی چڑیا گھر، یہ جس کو زو بھی بولتے ہیں اسلام آباد کا، یعنی سپر مارکیٹ سے آگے کر کے۔ تو یہ اس روڈ پہ ہم آگے جناب۔ تو آج کا جو ہمارا ٹور تھا وہ جیسے کہ آپ کو بتا چکا ہوں کہ نیلا بھوتو گاؤں ہے ایک، اور اس کی باقی بھی میں آپ کو ہسٹری وغیرہ بتاؤں گا۔ بڑی امام سرکار سب لوگ جانتے ہیں، ہمارے ادھر جو بڑی امام ہے، تو انہوں نے جہاں چیلے وغیرہ کاٹے، عبادت کی، تو اس جگہ کا میں آج آپ کو صحیح طریقے سے وزٹ کراؤں گا۔ سیزن میں جائیں تو وہ جگہ کسی سوئٹزرلینڈ سے کم نہیں ہے، لیکن ہم نے کہا سیزن میں بھی ایک باقاعدہ طور پر ولاگ بنائیں گے انشاءاللہ زبردست کر کے۔ لیکن اس دفعہ میرے کوئی جو ہے وہ آج کل زیادہ تر میں وہ خزاں کے موسم اور یہ نومبر دسمبر میں ولاگز وغیرہ بنا رہا ہوں۔ یہ ایک اپنی اٹریکشن ہے
ہر جگہ کی، درختوں کی، پہاڑوں کی. تو 6 ایونیو پہ کیونکہ روڈ کھلی تھی، تھوڑا پاؤں دبا کے رکھا. میں نے کہا یار جلدی جلدی پہنچے ہیں نیلام بھوتو، کیونکہ آگے کافی ٹائم ویسٹ ہو جاتا ہے، کیونکہ جو مرگلا ہلز ہیں نا بڑے مشکل ٹرنز ہیں اور چڑھائی ہے، اور تو اس لیے جو راستہ کلیئر مل رہا تھا میں نے کہا اس پہ ہم ذرا اپنا ٹائم بچائیں. سو گائز ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، بیکاز ہر روڈ کے ساتھ ایک کہانی جڑی ہوئی ہے، ہر جگہ ہر پلیس کے ساتھ. تو ہم ایٹ لیسٹ پہنچ کے چڑیا گھر کے پاس والے چوک میں، اور ارے بھائی راستہ تو کیا کر رہے ہو. یہاں سے ہم ایسا ایسا لیفٹ ہوئے، سامنے کے زو چوک ہے، چڑیا گھر چوک بھی کہتے ہیں. اب لیفٹ ہوتے ہوتے ہم مرگلا پہاڑیوں کی طرف نکل پڑے. تو جناب یہ ہمارا سفر تھا بھاراکو سے نیلام بھوتو کا. تو بھاراکو بھی جو ہے نا اب تو کافی گنجان آبادی ہو چکی ہے، لیکن یہ بھی ایک بڑا ہسٹریکل گیٹ وے مانا جاتا ہے اس کو. تو جو ہماری مری روڈ جس سے ہم نے سفر کیا تھا، یہ بھی ایک اوریجنلی ڈیولپ ڈیورنگ دا برٹش ایرا، جب مری کو کیپٹل کے لیے سمر کیپٹل ٹور پر یوز کیا جاتا تھا. تو اب وہاں پہ وہ ایسی باتیں نہیں رہی ہیں. تو یہ جو ہمارا دامنے کو ہے لوگوں کو نزدیک بھی پڑتا ہے، اور زیادہ تر ادھر بھی آتے رہتے ہیں. تو دوسرا ہمارے بھاراکو کا جو نام ہے یہ ایک برہمن فیملی کوہ سے بھی ریلیٹڈ ہے، جو یہاں پہلے سیٹلمنٹ میں سے تھی، اور یہ اس پر بھی مشہور ہوا. تو یہ جگہ ٹریفک رش سے آپ کو اتنی بھری ہوتی ہے کہ سوچیں نا. لیکن پہلے یہاں کراونس اور ہارس ٹریک ہوا کرتے تھے. تو یہاں پہ سفر کرتے ہوئے آپ کو صرف درخت اور پہاڑی نظر آئیں گے. اب ہمارے اسلام آباد میں ماشاءاللہ ہر طرح کی فوڈس اور سب کچھ ایسے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ ہر جگہ پہ اب ہم یہاں پہ ہمارے گھنٹوں لگ جاتے تھے، اب گھنٹوں میں پہنچ جاتے ہیں. یہ جو اسلام آباد سے جہاں سے ہم لیفٹ ہوئے تھے نا، تو یہ اسٹیبلش ہوا تھا تقریباً 1978 میں. ایک ٹائم پر یہ فیملیز کا فیوریٹ پکنک اسپاٹ ہوا کرتا تھا. جو خاص بات یہ ہے کہ یہاں سے مرگلا ہلز کا پہلا کلوز ویو شروع ہو جاتا ہے. یہاں سے سٹی لائف دھیرے دھیرے ماؤنٹین لائف میں کنورٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور ہم تو ابھی کافی سارا اپنے لائف کو کنورٹ کر چکے ہیں، ماؤنٹینز میں کافی اوپر تک آ چکے ہیں، اور یہاں پہ بڑے دھوکہ دینے والی چڑھائیاں ہیں. تو یہ وہ مقام تھا جناب دامنے کو حساب سے پہچانا جاتا ہے نام سے، اور ہم دامنے کو سے گزر گئے ہیں. دامنے کو کا مطلب ہوتا ہے کہ ووڈ ہل، اور کو مطلب پہاڑ. This place is about 2,400 feet above sea level and offer one of the best panoramic view of Islam Abad. برٹش شہر میں یہ جگہ صرف فارسٹ ایریا تھی، لیکن بعد میں اسے ٹورزم کے لیے ڈیولپ کیا گیا تھا. یہاں آ کر لگتا ہے کہ شہر بالکل چھوٹی ٹوائز سٹی بن جاتا ہے.
تمنیکو سے آگے بڑھتے ہوئے ہم آ رہے ہیں مختلف پلیسز کی طرف. تو یہاں پہ بڑے دھیان سے ڈرائیو کرنی پڑتی ہے کیونکہ بڑی سنگل سی روڈ ہے, آگے سے بھی ٹریفک آ رہی ہوتی ہے. وہ آنے والے اتنے سخت چڑھائی میں اور اترائی میں وہ ان کی بریکس وغیرہ بھی وہ زیادہ استعمال کرتے ہیں نا, تو وہ کام ہی نہیں کر رہی ہوتی. تو جاتے ہوئے میرے ساتھ بھی یہ دیکھیں اس نے کیا کیا ہے, بالکل مارتے مارتے گاڑی بچا کے نکلا ہے. تو ایسے مقامات پہ ڈرائیور حضرات کچھ غلیظ لفظ بھی استعمال کرتے ہیں ان کے لیے, اور میں اس چیز کا بڑا خیال کرتا ہوں. ساتھ فیملی بیٹھی ہو تو بڑی زبان دانتوں میں دے کے بیٹھنا پڑتا ہے, اور پھر بھی کوشش ہوتی ہے کہ نہ ہی کچھ ایسا کیا جائے. لیکن اس نے اپنی طرف سے تو یہ پتہ نہیں کیا ہوا ہے, نشے میں لگ رہا ہے مجھے, صبح صبح کے ٹائم کون سا نشہ ہے, بل اس نے اپنی طرف سے مار دی تھی گاڑی. خدا کی قدرت ہے, بس سویرے سویرے ہم آیت الکرسی پڑھ کے جب نکلتے ہیں تو کئی ایسے حادثات سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات بچاتی ہے. بس یہی سمجھ لیں معجزہ تھا کہ سب گھبرا گئے تھے, بس بڑی مشکل سے گاڑی بچائی ہے کٹ مار کے. تو کیونکہ ابھی تو ہمارے یہاں سردیوں کا ماحول چل رہا ہے نا, اور گرمیوں میں تو اکثر لوگوں کا اس طرح اگر ایکسپیرینس نہ ہو تو بہت زیادہ چڑھائی پہ گاڑیاں گرم ہو جاتی ہیں. سائڈوں پہ لگا کے لوگ ٹھنڈا کرنا شروع کر دیتے ہیں ان کو. تو ہمارا جب بھی کہیں ٹائم ہو, دل چاہے, تو ہمارے یہاں بارہگاؤں سے تقریباً 1 گھنٹہ ڈرائیو ہوتی ہے, اور ہم ادھر کبھی تمنیکو آ جاتے ہیں, کبھی پر پہ سواوا نکل جاتے ہیں. تو اب تو ہمارے ادھر تو وہ بہت بڑا ہی سسٹم ڈینو ویلی کے نام سے بھی اب مشہور ہو گیا ہے. اب بہت لوگ آتے ہیں ادھر, اسکولوں کے ٹرپس وغیرہ آتے ہیں. تو اب ہم راستے میں ایک تمنیکو کے بعد کوکینا ولیج آتا ہے. کوکینا از ون آف دا اولڈیسٹ ولیج نیئر اسلام آباد. یہاں کے لوگ ابھی بھی سمپل اور ٹریڈیشنل لائف جیتے ہیں. اس جگہ کا نام شاید ایک پرانی لوکل ٹرائب سے ریلیٹڈ ہے. یہاں کی ہوا, سائلنس اور گرینری, اور یہ خزاں کا موسم, پہاڑوں کا, درختوں کا, سٹی سٹریس کو بالکل زیرو کر دیتی ہے. تو اکثر اس کی طرف جو راستہ جا رہا ہوتا ہے نا, اس کے پاس سے ہی ہم گزر کے نکل جاتے ہیں. کبھی اتفاق نہیں ہوا اس گاؤں میں جانے کا, دل تو بڑا کرتا ہے کہ کہیں جائیں. انشاءاللہ اگر یہاں کا رزق پانی میرے نصیب مقدر میں ہوا, رزق پانی یا ہوا پانی جو بھی کہہ لیں, تو ادھر کا بھی ایک ولاگ لازمی میں بناؤں گا. وہ بھی بہت مزے کا ہوگا, کیونکہ میری لائف میں مجھے بچپن سے ہی بس 2 میرے بڑے ہیوی قسم کے شوق ہوتے تھے, میوزک اور ڈرائیونگ. سفر کرنا مجھے میرا یعنی سب سے آپ کہہ سکتے ہیں بڑا شوق ہے. تو یہ کوکینا کے حوالے سے جو میں نے آپ کو بتایا تھا, تو
کیونکہ اس کے پاس سے گزرتے ہوئے پھر اگلے علاقوں کی تفصیل بتاتے ہوئے اس کے لیے شاید ٹائم نہ بچتا، اس لیے میں نے آپ کو اس کا تھوڑا سا پہلے ہی تعارف کرا دیا کہ بہت پرانے گاؤں میں سے یہ ایک گاؤں ہے۔ تو اس کے بعد جناب آگے کی طرف رواں دواں سفر، یعنی یہ جو روڈ ہے ہماری، یہ سیدھی آپ سمجھے کہ ہم اسلام آباد سے آؤٹ ہو چکے ہیں، اور نہیں ابھی نہیں آؤٹ ہوئے، ابھی آگے آئے گا، ایک ناکہ وغیرہ بنا ہوا آئے گا، تو باقاعدہ ویلکم کا بورڈ بھی آتا ہے، تو وہاں بھی ہمارا اسلام آباد ایک سائڈ بھی ہو جاتا ہے، اور آگے کے پی کے ہزارہ سرحد کے نام سے بھی پہچانا جاتا ہے، وہ اس کا ایریا شروع ہو جاتا ہے۔ تو کیونکہ ایک چیز میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ جناب ہم تو ان علاقوں میں اکثر آتے جاتے رہتے ہیں، تو میری طرح ڈرائیو نہ کیجیے گا، کیونکہ میں اس علاقے کا ایکسپرٹ ہوں، اس لیے میں تھوڑی دیر پاس ڈرائیو کر لیتا ہوں۔ تو جناب یہ ہم کچھ ساوا کو کراس کرتے ہوئے آگے نکل گئے ہیں، یہاں پہ کچھ ہوٹلز وغیرہ اور یہ بنے ہوئے تھے سیریے کی حدود میں، تو وہ سب گرا دیے ہیں۔ کچھ ساوا کا نام ایک صوفی سینٹ ساوا سے جڑا ہوا ہے جو یہاں عبادت کیا کرتے تھے۔ ایٹ این altitude of around 3,500 feet, this place is famous for cool weather, cloud اور amazing sunset۔ یہ روڈ پہلے صرف اچھا ٹریل ہوا کرتا تھا، اور یہاں سے نیچے کافی سارے 4-5 ٹریل بنے ہوئے ہیں جو نیچے ہمارے سیکریٹریٹ سے اور یہ چڑیا گھر کے پاس سے، اور اس سے کافی سارے ٹریل بنے ہوئے ہیں، لوگ پیدل بھی یہاں اوپر تک آتے ہیں۔ ہمارے برکو سے بھی اور پیچھے شہدارہ اور یہاں سے بھی راستے ادھر آتے ہیں پشاور کی طرف، وہاں ہماری ایک مشہور چمبر واٹر فال ہے، وہاں سے بھی راستہ اس طرف آتا ہے۔ تو اب تو خیر یہ روڈ اسلام آباد کی موسٹ سائنس ڈرائیو بن چکی ہے اور کافی فیمس ہو گئی ہے، کیونکہ یہ اس لیے آگے سرحد میں انٹر ہو جاتی ہے، تو وہاں سے آگے پہ مختلف علاقے ہیں جیسے بعد میں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ جبری کوہالہ، سر آپ نیٹ کے نام سنتے رہتے ہیں، مختلف جگہوں کی ٹورسٹ پلیس ہیں یہ۔ وہاں سے آگے سجی کوٹ اور حویلیاں سے ہوتی ہوئی یہ روڈ آباد کی طرف منسیرا، کاغان، ناران اور آگے گلگت، یہ روڈ ادھر بھی نکل جاتی ہے۔ یعنی اس کو آپ عام روڈ نہ سمجھے کہ کیا پتہ آگے جا کے ختم ہو جائے گی، یہ ایک اسلام آباد سے نکلنے والی سرحد سے گلگت تک اس روڈ پہ آپ سفر کر سکتے ہیں۔ تو موسم بس جیسا درخت اور گھاس اور خزاں کا تھا، اسی طرح آسمان بھی اس کا ساتھ دے رہا تھا، تھوڑا ان سیڈ سا ماحول بنا ہوتا ہے اس میں، تو اس کا بھرپور طریقے سے آسمان اور بادل بھی آج ساتھ دے رہے تھے۔ تو کسی کا بھی تھوڑی سی دھوپ ہلکی سی تیز ہوتی، لیکن بہت زیادہ تیز ہوتی تو پھر یہ علاقہ اور زیادہ آپ کو اٹریکٹیو اور خوبصورت لگتا۔ تو اب مسکین لوگوں نے اس روڈ پہ اکثر سفر کیے ہوں گے،
کئیوں نے ویڈیوز وغیرہ بھی دیکھی ہوں گی. تو کچھ ہمارے ساتھی ایسے ہیں باہر کے ممالک میں بیٹھے ہوئے ہیں ادھر ہیں جنہوں نے یہ جگہ نہیں دیکھی. تو اس لیے کوئی بھائی اگر بور ہو رہا ہو تو بے شک ہو اس کو تھوڑا آگے فارورڈ کر دے. تو اچانک کی بعض جگہ ایسی تھی لگتی تو نہیں تھی چڑھائی لیکن گاڑی ایک دم جیسے اس کا سانس رکنا شروع ہو جاتا تھا. تو زیادہ ایسی جگہوں پہ آپ پہلے ہی اپنے گیئر کو اس حساب کتاب میں کر لیں کہ تاکہ بالکل رکنے پہ نہ لگایا جائے. جلدی گاڑی میں ہی لگا لیں تاکہ ایک جگہ کھڑی ہو جاتی ہے تو پھر بڑی مشکل سے چلتی ہے اوپر دیکھ کے ہر موڑ پہ ہارن وغیرہ دیکھے ہم نکلیں. تو ٹائم اتنا نہیں ہوتا ہے تو یہ اکثر اس کے بھی ولاگ کے پارٹ ہیں. تو یہ ولاگ یہاں پہ میں اینڈ کروں گا. اس کا اگلا پارٹ نیکسٹ ولاگ میں یہاں سے ہم آگے شروع کریں گے. تو جناب ہم آ گئے ہیں پسواوا. یہاں پہ سمجھیں گے اسلام آباد کا جو ہے نا وہ پیچھے رہ جاتا ہے اور آگے ہمارا سرحد, کیونکہ ہم خود سرحد کے ہیں نا تو آگے پھر ہمارا سرحد کا ایریا شروع ہو جاتا ہے یہاں سے. ملتے ہیں پھر انشاءاللہ نیکسٹ پارٹ میں اس کے اسی ولاگ کے.